قائد خاکسار تاریخ منتخب کیا۔ ایک طرف سے آواز آئی کہ گجرات کے چودھری صاحب وہ بھی ہیں، تو ان کا پیغام ایک آدمی نے اٹھ کے دیا، میں جی ایس سی سے ملاقات کر کے آیا ہوں، انہوں نے بھی کہا اس وقت میاں بشیر احمد صدیقی سے اچھا کوئی آدمی نہیں۔ چنانچہ سب نے متفقہ طور پہ میاں صاحب کو قائد تاریخ منتخب کیا۔ اس کنونشن کے پنڈال میں بھی اس میں شریک تھا، اور سب خاکساروں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آج ہمیں شکرانے کے 2 نفل پڑھنے چاہیے خاکساروں کو کہ ہم نے علامہ صاحب کی وفات کے بعد پہلا قائد متفقہ طور پہ منتخب کیا ہے۔ تو 2 نفل کی جو امامت کریں گے وہ شیخ الفاضل شمس الوہاب صاحب کریں گے، اور اللہ نے مجھے سعادت دی کہ میں نے ان کے پیچھے شکرانے کے یہ 2 نفل پڑھے۔ آگے بڑھتا ہوں، جب میاں صاحب کے زمانے کے بعد تاریخ چلی تو راولپنڈی کا حاجی اشرف سینڈو صاحب کا، فیاض حسین نقوی صاحب اور دوسرے سالاروں کا بہت ایک قیمتی رول تھا اس تاریخ کو آگے لے جانے کے سلسلے میں۔ چنانچہ خاکسار تاریخ آگے بڑھی، لیکن خاکسار تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ جس نے آج بھی خاکسار تاریخ کو ڈسا ہے، کون سا ہے وہ؟ اخوت کے ہم نام لیتے ہیں، کل مومن اخوت، کہ ہم بھائی بھائی ہیں۔ اور ڈسا کس نے ہے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے تحت خاکسار تاریخ میں گروہ بندی کی شکل اختیار کی۔ خاکسارو، یہ سوچو، دیکھو، سمجھو، غور کرو، انگریز نے خاکسار تاریخ کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا یہ میں نے قوت لگایا ہوا ہے۔ صاحب پوچھتے ہیں، دوسرے صاحب پوچھتے ہیں، آپ تو ایک کا کہتے ہیں سب کو، آپ 2 گروپ کیوں ہیں؟ کیا علامہ مسیح کا پیغام جھوٹا تھا؟ نہیں، علامہ کا پیغام سچا تھا، سچا ہے، سچا رہے گا۔ لیکن ہمارے جو کردار ہیں، ہم نے اپنے مسلطوں کے تحت اس تاریخ میں گروہ بندی پیدا کی ہے۔ اس وقت جو نثار احمد خان صاحب قائد تاریخ تھے، پشاور سے تعلق رکھتے تھے، راولپنڈی میں بزنس کے لیے صدر میں مقیم تھے، اسلام آباد میں ان کی ریزیڈنٹ تھی، وہ قائد منتخب کیے گئے، ان کا وقت آیا وہ چلے گئے۔ لیکن وہ جو خاکسار تاریخ پہ لائنوں کو جن منظم طریقے سے چلانا چاہتے تھے، مجھے تھوڑا سا ان کے ساتھ بیٹھنے، ان کی بات سمجھ کا اتفاق ہوا۔ وہ کہتے تھے، میں بھی کہتا ہوں کہ خاکساروں، دوستوں، ساتھیوں، سوچو کہ خاکسار تاریخ کیوں انحطاط کی طرف جا رہی ہے۔ اس پنڈی میں خاکساروں کے جو پروگرام ہوتے تھے 1000 سے کم نہیں ہوتا تھا، کیمپ نمبر میں اس کی تصویریں ہیں، اس کے بعد بھی تصویریں تھی۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گیا وہ نظریہ؟ کہاں گئے وہ خیالات جن کو ہم نے مٹی میں ملا دیا صرف ذاتی انا کی خاطر؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی، مجھے انہوں نے انڈائریکٹلی پیغام بھیجے کہ تم آؤ، خاکسار تاریخ کو سنبھالو،
یہاں اس پنڈال میں لوگ موجود ہیں جو کہتے تھے کہ خاکسار کی قیادت سنبھالو. میں نے صاف انکار کر دیا. میں نے کہا نہیں، میں اس چیز کا اہل نہیں. کیوں؟ میں جس کے ساتھ بات کروں گا پریس پہ وہ کہے گا قوت کی بات کرتے ہو، آپ کے 2 گروپ ہیں. جس کے پاس جاتا ہوں اخباری نمائندے کے پاس وہ کہتے ہیں آپ کے 2 گروپ ہیں. کون سی تحریک لیے پھرتے ہو؟ یا تم غلط ہو یا خاکسار تحریک غلط ہے. خاکسار تحریک غلط نہیں، ہم غلط ہیں. ہم نے خاکسار تحریک کو صرف باتوں کی جگہ پہ اپنایا ہوا ہے. نہ ہم نے دل سے قبول کیا ہے، نہ ہم نے دماغ سے وہ نظریہ قبول کیا ہے جو بانی خاکسار تحریک حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی نے اس قوم کو دیا تھا. کس لیے؟ اس قوم کی بہتری کے لیے، اس قوم کے بہتر مستقبل کے لیے اور اس قوم کی آئندہ نسلوں کے لیے. تو بھائیوں، یہ وہ بات تھی جو آج چل رہی ہے. میری خان صاحب سے جو بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ قاسم بھائی 75 سال سے تاریخ چل رہی ہے، یہ نیا دور، اور 100 سال ہونے کے قریب ہے. 1930 میں علامہ صاحب نے تاریخ کا آغاز کیا تھا. 5 سال رہتے ہیں اس تاریخ کی سنچری میں. 75 سال پاکستان کے بعد چل رہی ہے. کیوں خاکسار تاریخ انحطاط کی طرف جا رہی ہے؟ کیوں کوئی آدمی خاکسار تاریخ میں آ نہیں رہا؟ یہ انہوں نے کہا تھا سوچنے کی بات. اور انہوں نے کہا اس کے بعد جماعتیں آئی ہیں، تاریخیں آئی ہیں، پارٹیاں آئی ہیں، وہ آگے چلی گئی ہیں، خاکسار آگے جان کے پیچھے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھنڈے دل سے سوچیں، دوستوں سے مشورہ کریں کہ نقص کہاں ہے، فالٹ کہاں ہے، اور اس فالٹ کو ہم بیٹھ کے حل کریں گے. میں نے کہا خان صاحب سب سے بڑا فالٹ جو خاکسار تاریخ میں اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خاکساروں نے مشاورت چھوڑ دی ہے. کوئی مسئلہ ہو، قومی ہو، ملکی ہو، جماعتی ہو، ہم مشاور سے بات کریں، جو کہ اسلام کا بہت اہم جز ہے کہ مومنو کسی مسئلے پہ بیٹھو تو مشاورت کرو، تو جو فیصلہ ہو اس کو من قبول کرو، اطاعت امیر کرو. لیکن ہم نے اطاعت امیر لفظ میں زور دے دیا اپنے مطلب کے پاس مشاورت چھوڑ. میں کسی کو بلیم نہیں کرتا. کافی قائد خاکسار تاریخ کے خدا کے پاس چلے گئے، وہ اپنی وہاں بھگتیں گے، لیکن میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ میں خاکسار تاریخ میں اس کی بیسک جو روٹس ہیں ان کو میں نے انٹروڈیوس کرنے کا پروگرام بنایا. اور اس میں سب سے پہلا اصول جو خاکسار کا 24 اصولوں میں ہے وہ ہے خاکسار کسی کے خلاف نہ ہو. میرے جتنے آدمی بیٹھے ہیں یہ اس چیز کی گواہی دیں گے، میں نے آج تک کسی آدمی کے خلاف بات نہیں کی، نہ ہی کروں گا. مجھ پہ لاکھ لوگ کیچڑ ڈالے لیکن میں نے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی. اور دوسرا اس مشن پہ اٹھا ہوں کہ ہم نے ہر شہروں میں صاحب الرائے خاکسار ان کو اکٹھا کر کے ایک مجلس مشاور بنائی. جو تاریخ کے جو اصول ہیں ان میں جس طریقے سے ایکشن نہیں ہو رہا اس کی نشاندہی کریں. بنیاد وہی ہوگی اور وہ فالٹ دور کریں گے تاکہ ملک کی بہتری کے لیے خاکسار تاریخ جو انحطاط میں جا رہی ہے وہ آگے بڑھ کے اپنا رول ادا کر سکے. اور
دوسرا ہم نے دوستوں سے مشاورت سے فیصلہ کیا ہے کہ ہم خاکسار تاریخ کی بنیاد حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے خدمت خلق کے نظریے کو لے کے اٹھے تھے. خدمت خلق بلا تفریق مذہب و ملت. ہم اگر کوئی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ خدمت خلق کرتی ہے لیکن وہ اس لائنوں میں نہیں کرتی, وہ اپنے اپنے فیلڈز میں کرتی ہیں. ہم خاکسار نے اب سوچا ہے کہ کسی کے خلاف بات نہیں کرنی, کیچڑ نہیں چھاڑنا, ہم نے خدمت خلق کرنی ہے. کون سی خدمت خلق؟ اس وقت جب ان کے والد محترم, میرے والد محترم مرحوم, دوسرے خاکسار کے محترم یہ جو بیٹھے ہیں, وہ جو خدمت خلق کرتے تھے, آج وہ خدمت خلق مفقود ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں, وہ چل ہی نہیں سکتی. اس زمانے میں وہ بیلچوں سے نالیاں صاف کرتے تھے, اور اب یہ بے فکروں کا خواب ہے کہ ہم بیلچوں سے نالیاں صاف کریں. لیکن خدمت خلق کے کافی اور بھی طریقے ہیں. اور اس وقت اس ملک میں جو سب سے بڑی خدمت خلق کی ضرورت ہے وہ صحت کا سیکٹر ہے. بیماریوں نے اس ملک میں گھر کیا ہوا ہے. علاج کے لیے لوگوں کو روٹی کے پیسے نہیں ہیں, دوائی کے پیسے کہاں سے لیں؟ تو چنانچہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ہر شہر میں ایک کم از کم فری ڈسپینسری بنائیں. میں باتوں کا قائل نہیں, میں عمل کا قائل ہوں. سب سے پہلے میں نے گجرانوالے میں ایک ڈسپینسری بنائی ہے جس کا ڈاکٹر پیریڈ ہے, اس کی ٹوٹل میڈیسن میں اپنی گرہ سے بھیج کر. اور دوسرا میں نے وہاں ارینج کیا ہے تھوڑا سا, اور میں ارینج کر رہا ہوں لیڈی ڈاکٹر کا. اس وقت جو سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے, سرمایہ دار, آپ سے معذرت کے ساتھ لیڈیز کے ساتھ, سرمایہ دار کی بہو, کسی کی بیٹی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو سب سے بیسٹ جو ڈاکٹر اس کے پاس جاتی ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا کیس سیزیرین ہو, 50,000 کم از کم فیس ہے, 1 لاکھ کی فیس ہے. تو غریب کی جو بیٹی ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں تمہارا سیزیرین ہو, کہتے ہیں ہمارے پاس روٹی کے کھانے کے پیسے. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں وہاں پہ گجرانوالہ میں ایک گائنی ہاسپٹل بنا رہا ہوں, لیڈی ڈاکٹر کا ارینج کر رہا ہوں, جگہ کا ارینج کر رہا ہوں. جتنی مشینری ہے اپنی جگہ سے, اپنی گرہ سے میں انشاءاللہ لے کے خواتین کا ہاسپٹل بناؤں گا. وہاں غریب کی لڑکیوں کا علاج ہوگا, امیر کا علاج نہیں ہوگا, سیزیرین کیس نہیں ہوگا, نارمل ڈلیوری ہوگی. یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے جو ہم خاکسار تاریخ میں اس وقت لا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اب اس گاڑی کو جو آگے نکلے ہیں اس میں ہمارا ایک باٹو ہے. ہم ملک بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہم ملک بچانے جانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ہماری سب ہمیں شامل ہو. چھوڑ دو یہ امتیاز امیر غریب مذہبی سیاسی, چھوڑو. اس ملک کی بہتر مستقبل کے لیے ہمارے ساتھ چلو. ملک بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ملک بچانے نکلے ہیں. آؤ ہمارے ساتھ چلو. یہاں میرے ساتھی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ بانی خاکسار تاریخ حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی جو کہ بہت بڑا دنیا کا اسکالر تھا, اس کا برین بہت چلتا تھا. وہی نہیں ہوتی تھی اسیسمنٹ, اس کے دماغ کی ہوتی تھی اور اس کے رزلٹ وہی ہوتے تھے جو وہی کے ہوتے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہی ختم ہے.
وہ خود کہتا ہے میں نے قرآن سے ران میں ہی لیتا ہوں. تو اس وقت جو حالات ہیں ان کی نشاندہی حضرت علامہ نیت اللہ خان المشرقی نے اس وقت کی تھی کہ ہندوستان ہندو کبھی بھی پاکستان کو نہ قبول کرتا تھا نہ کرے گا. وہ ہمیشہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا. انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر پہ قبضہ کر کے آپ کے دریاؤں کا رخ موڑ لے گا تاکہ پاکستان کے کھیت بنجر اور ویران ہو جائیں. پانی نہ ملے ان کو کسب کے لیے تو پھر یہ لوٹ کے ہندو کی طرف آئیں گے, ہندو مت اختیار کریں گے, ہندوستان کا حصہ بنیں گے. لیکن اس قوم نے کہا تھا یار یہ علماء سب پڑھا لکھا آدمی اس میں کیا ہوتا. آج حالات وقت بتا رہا ہے کہ علامہ مشرقی سچا تھا, اس کی بات سچی تھی, وہ حقیقت بیان کرتا تھا جو اس کا اللہ کی طرف سے اس کو جو الہام ہوتا تھا وہ بتاتا تھا کہ یہ بات ہے. تو ہم آج جس حالات سے کل پرسوں آج آپ کا ملک گزر رہا ہے آپ کو تو اس کا شعور بھی نہیں ہے. ہم آج بھی دکھ ہے, میں مسجد میں بھی میں نے کہا تھا, ہم آج بھی وہابی سنی بریلوی شیعہ کے فرقوں میں پھٹے ہیں. ہندو ہمارے ملک کو ختم کر کے در پہ ہے. یہودی ایران کے بعد آپ کا ایڈمٹ لینا چاہتا ہے ٹرمپ کے ساتھ مل کے. آپ مسیحوں نے کیا ملک کے پولیٹیکل حالات ہیں. میں کسی کی نہ فیور ہوں نہ میں کسی کے خلاف ہوں, لیکن اس شخص کے سخت راہ ہوں جو شخص ذاتی مفاد, ذاتی انا, ذاتی پارٹی کے لیے ملک کے مستقبل کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ان کا ماضی سامنے ہے. خدا را خاک سارو اپنے ذہن سے چیز نکالو, دیکھو, سوچو, انالیسس کرو کہ ملک کو یہ پچھلے کتنے سالوں سے کتنا نقصان کس نے پہنچایا. جس کا شخص کا نام ہے, میں اس کا سب سے بڑا آدمی تھا, لیکن جب یہ دیکھا گیا تو علامہ کے سامنے وہ ہیچ نہ گیا. علامہ کے خطابات, علامہ کا ذہن, ان کی باتیں, خاکسار تاریخ کے اصول, ان کے نکات گائیڈنس پڑھے تو وہ بالکل ڈونا سا نظر آتا ہے. اور ہم نے سارے ملک میں چند لوگوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے, اور اس میں خاکسار شریکت دکھ کی بات ہے. چودھری صاحب اگر آپ خاکسار ہیں تو اس قبر کو اتارو جو تم نے پہنا ہوا ہے. اس ملک کی بہتری کے لیے, اس ملک کے اچھے مستقبل کے لیے اپنی اولاد کو لاؤ, یہ ہجوم کو ایک قوم بناؤ, ٹریننگ کرو. جو ایٹمی پروگرام ہے آپ کے پاس وہ ساری دنیا کو کھٹک رہا ہے, اور یہودی وہ تو پتہ ہے عرب ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے. جب بھی پکڑنا ہے پاکستان نہیں پکڑنا. ان کو تھوڑا سا شک ہوا ایران سے, اب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے اس کو باندھ لینا ہے. اس کے بعد سیکنڈ سے آپ کا ہے, خیر مناؤ گھر کی, خیر مناؤ مستقبل کی. میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے ہندوستان کے ایٹمی مقابلوں کے مقابلے میں ایٹمی تیاری کی تو کسی نے دھماکہ کیا. ان لوگوں کا احسان ہے اس قوم پہ. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں کسی کی سپورٹ نہیں کرتا, میں کسی کی دیا نہیں کھاتا. سب پارٹیاں مجھے کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ, آؤ میرے ساتھ, آؤ میرے گجرات والے میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو. لیکن علامہ مشرقی جو خدائی پیغام دیتا ہے, جو خدائی زبان بولتا ہے, جو خدائی زبان لکھی ہے وہ سامنے ہے, اس کو دیکھو تو صحیح, اسے عمل تو کر کے دیکھو, سب نسلیں سنور جائیں گی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ جو ہمارا مستقبل ہے, آپ نے بھی سوچا ہے کہ
کہ ان کا کیا حشر ہے، کیا ان کا حال ہے. بچے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، والدین اداس سے پریشان ہیں. باہر جو معاشرہ ہے، جو کالجوں کی تعلیم ہے، وہ ساری نئی نسل کو تباہی کی طرف جا رہی ہے. کبھی کسی نے سوچا ہے؟ ایک وقت تھا جب شہر دروازوں کے اندر ہوتے تھے، گلیوں میں لوگ رہتے تھے، گزرتے تھے تو کچھ بچے کھیلتے تھے تو کوئی بچہ دیکھتا تو اس کو تھپڑ نصیب کرتا تھا. بچہ رو کے گھر جا کے کہتا تھا کہ مجھے فلاں شخص نے مارا ہے. تو کہتا تھا تم نے ضرور بات کی ہے، ایک مارا اس کو 2 مارنے چاہیے. تو وہ آدمی پریشان تھا، میں نے اس کو آدمی کو مارا بچے کو. تو کہتا بھائی جی تم نے بڑا اچھا کیا. یہ تھا اس وقت احساس قوم کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے. لیکن آج وہ احساس کوئی نہیں دیکھتا کہ ہماری نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور تباہی اللہ مان جس کا میں بیان نہیں کر سکتا. نئی نسل کو بچانے کے لیے ہمیں واپس اپنے روپ پہ، بنیادوں پہ آنا ہوگا، آنا ہے. دین اسلام کو اپنانا ہے، اور ہمیں اپنے استاد نئی نسل کے بہتر مستقبل کے لیے سوچنا ہے. جو میں نے کہا ہے، ہم ملک بچانے نکلے، آؤ ہمارے ساتھ. باتیں کافی تھی، کرنی بھی تھی، لیکن کوئی صحت گلے جتنا بھی ہو سکا کیا. باقی پھر یاد زندہ صحبت باقی. میں چاہتا ہوں کبھی دوبارہ اللہ نے موقع دیا تو اس سے چوگنی میٹنگ یہاں پہ لوگوں کی ہو، خاکساروں کی ہو، فردیوں کی قطاریں ہو. نکلے باہر، کس چیز کی شرم کر رہے ہیں؟ تباہی تو ہو رہی ہے، وہ خدا کے لیے تباہی کرو. ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے چلو، قدم سے قدم ملا کے چلو. اس میں آپ کے گھر کی بھی اصلاح ہوگی. جو ہم نے علامہ صاحب نے محلہ وار نظام پیش کیا ہے، اس وقت تمام مسائل کا واحد حل اس قوم کا محلہ وار نظام ہے. کچھ لوگوں کو تو پتہ نہیں محلہ وار نظام کیا ہے، لیکن جو نقشہ علامہ صاحب نے پیش کیا ہے اس کو پڑھے اور اس پہ اگر عمل کرے، حکومت کرے، ہم کر لے تو ہمارے ملک کی بگڑی بن جائے گی، نسلیں سے بڑھ جائیں گی. اور وہ ہندو بنیا جو آج دیکھ رہا ہے، یہ منتشر قوم نہیں ہے، منتشر ہجوم ہے. جب ایک طاقت بنیں گے، ملت واحدہ بنیں گے، تو پھر وہ بھی سوچے گا کہ ہم نے ان کو اٹیچی کو نکالنا ہے، ہم نے ان کو یہ کیا ہے، تو ہمیں تو رسپانس ملے گا. آپ کا ایٹمی شیلٹر ہے، وہ رہے گا، لیکن قوم میں بھی تو نظام، ڈسپلن پیدا ہونا چاہیے. میرے ساتھیوں، دوستوں، جو نئے لوگ ہیں، میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آج کی ابھی کسی نے اس میں غور ہی نہیں کیا. نظام اور ڈسپلن، اس پروگرام کی کمان میں نے اپنے ایک ساتھی کو دی. تو پھر میں نے کسی مسئلے کے تحت اس کو کہا دوسرے کو بڑا اس کو کمان دے دو. اسی نے اس کو کمان بھی دیا. دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے. یہ ہے خاک سار تاریخ کا ڈسپلن. 2 آدمیوں نے اس پہ عمل کیا، دونوں نے. جس سے کمان لیا وہ بھی وقت تھا، اس نے بھی سلوک کیا. جسے لیا اس نے بھی حکم دینے والا دیکھا کیوں یہ کیا، یہ وہ سمجھتے جانتا. تو یہ وہ ڈسپلن ہے. کسی کے گھر میں بھی ڈسپلن نہیں ہے. آپ کی رات بھی آپ کی بات نہیں مانتی. تو خدا را ان باتوں پہ غور کرو، اور وہی بات ہم ملک بچانے نکلے ہیں. آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہمارا